السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس مقام پر نہیں، اور اپنی غلطی کو جو ان سے ہو گئی تھی یاد کر کے اس پر اپنے رب سے شرمندگی محسوس کریں گے، اور کہیں گے لیکن تم روح اللہ اور اس کے کلمے عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ۔ لوگ روح اللہ اور اس کے کلمے عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں گے۔ وہ بھی یہ کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ وہ ایسے برگزیدہ عبد ہیں جس کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوتے تو بھی معاف کیے جا چکے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ میرے پاس آئیں گے، میں اپنے رب کے پاس حاضری کی اجازت چاہوں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی۔ اسے دیکھتے ہی میں سجدے میں گر جاؤں گا، تو جب تک اللہ چاہے گا مجھے اس حالت سجدہ میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیں، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب تعالیٰ کی ایسی حمد و ستائش بیان کروں گا جو میرا رب عزوجل خود مجھے سکھائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا، وہ میرے لیے حد مقرر کر دے گا، میں اس کے مطابق لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں واپس آ کر سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے اس حالت میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا، اپنا سر اٹھائیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو ملے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو میرا رب مجھے سکھائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا تو وہ میرے لیے پھر ایک حد مقرر فرما دے گا، میں ان کو دوزخ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے یاد نہیں آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا۔ پھر میں کہوں گا، اے میرے رب، آگ میں ان کے سوا اور کوئی باقی نہیں بچا جنہیں قرآن نے روک لیا ہے، یعنی جن کا دوزخ میں ہمیشہ رہنا اللہ کی طرف سے لازمی ہو گیا ہے۔ ابن عبد نے اپنی روایت میں کہا، قتادہ نے کہا، یعنی جس کا ہمیشہ رہنا لازمی ہو گیا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا، آمین یا رب العالمین۔